یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو توکل میں ڈاؤٹ کرتے ہیں، جنہیں دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے، کیونکہ کچھ نہ ہونے کا معاملہ، کچھ کھو دینے کا ڈر، کچھ پا لینے کی جستجو، کچھ سب کچھ ہار کر بھی جیت جانے کا یقین، یہ صرف اللہ کے دیوانوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو نکاح کی تھکا دینے والی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر رات اداس تنہائی میں بسر کرتے ہیں، ان کے سر سجدوں میں ہوتے ہیں اور دل اللہ کے قرب میں، ان کے آنسو دنیا سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کی حالتوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے، کیا کمی ہے میرے عمل میں، ذکر میں، رب کو راضی کرنے میں؟ میری آنکھوں کے سامنے سب کو وہ دیتا چلا جا رہا ہے، چاہے پھر وہ گناہ گار ہوں یا نیک ہوں، لیکن نہیں مل رہا تو بس ایک مجھے۔ ایسا شخص خود سے روز جنگ کرتا کرتا تھک جاتا ہے، لیکن بدلے میں صرف خاموشی آتی ہے، نہ کوئی نشانی، نہ جواب۔ اور پھر انسان سمجھ لیتا ہے اس کا مطلب میرے نصیب میں کچھ نہیں ہے، اور یہیں سے انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ لیکن خدا نے اس کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اسی آزمائش میں جو صرف اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو جان لیں وہ خاص طور پر پیغام دینے کے لیے یہ اشارے نازل ہوتے ہیں کہ تم وہی خاص روح ہو جو اس بات کا فرق کرتی ہے کہ تم اوروں جیسی نہیں ہو۔ زندگی میں جن کو سیدھا سیدھا ملتا رہتا ہے انہیں خدا نے چھوڑ رکھا ہوتا ہے، اور جنہیں ہر چیز محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس بات کو اتفاق نہ لیں کہ یہ خاص پیغام آپ تک آیا، آپ جس سوال میں الجھے ہوئے تھے، آخر اسی کے مطابق جواب کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ مایوس ہو رہے تھے، اور یہ مایوسی اتنی شدید تھی کہ ہر چیز سے یقین، اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب ہی یہ پیغام آیا کہ تم کوشش کرنے والے لوگ ہو، تم لوگوں کو ملے گا ضرور، لیکن محنت اور مشقت کے بعد۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ نکاح پریکٹس کے ذریعے کیا مراد ہے۔ کیا ہم اس سے اپنی مراد کو پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے ہاں۔ آپ کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا وجود انرجیز کا مادہ ہے، اور یہ راز جاننے کی صلاحیت بھی انہی کے حصے میں آتی ہے جن کے لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ جانے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے، غیب کا جاننے والا خدا ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ تو یہ بات طے ہے، انسان سے غیب تو پوشیدہ ہے۔ پھر کیا کرے انسان؟ کیا صحیح مانے اور کسے نہ مانے؟ تو آج سے پریکٹس شروع کریں، گارنٹی میری طرف سے ہے۔ 5 وقت کی نماز شرط ہے، تہجد کا اہتمام کریں، اور نکاح کی گرگرا کر سچے دل سے دعا کریں، روز کرتے جائیں۔ ساتھ ایک ڈائری بنائیں جس میں روز 5 سے 10 لائنیں مینیفیسٹ کریں، لکھیں، اللہ نے میری دعا سن لی ہے، وہ مجھے جلد عطا کرنے والا ہے، میری منزل قریب ہے، اب کن کی باری ہے، نکاح کی منزل قریب آ گئی ہے۔ یہ پریکٹس روز کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے نیک اعمال بڑھائیں، خود کو پرہیزگار بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر روح لطیف ہوگی تو اس کی روح خوابوں کے ذریعے نشانیاں حاصل کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی۔ معجزہ جلد ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن اچانک ضرور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے خاص لوگوں کی زندگی میں دعاؤں کے بعد نشانی ملتی ہے، اور پھر اچانک معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ انسان نشانی کو سمجھ لیتا ہے اور کئی دفعہ نہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا بنیامین جب لے لیا گیا تو وہ تڑپ اٹھے، جبکہ یہ نقصان نشانی تھا کہ اب عطا کا وقت ہے۔ اس لیے جب جب آپ لوگوں کو اپنی محنت ضائع ہوتی لگے یا ہاتھ سے کچھ چیزیں نکل جائیں، اور پھر یہ سوچنا کہ اب سب ختم، ضروری نہیں کہ یہ مطلب ہو،
بلکہ وہ تو عطا کا ایک ایسا دروازہ کھلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو موجودہ عقل سمجھ نہیں سکتی۔ لہٰذا اس پریکٹس کے بعد ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال بھی گزر گیا تو فکر نہیں کرنی، ہمت نہیں چھوڑنی، کیونکہ معجزے سے پہلے اللہ خوابوں کے ذریعے مسلسل پیغام دینا شروع کر دے گا، اور جب ایسا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں عرضی منظور ہو گئی ہے۔ بس پیشنس دکھانے کی بات ہے، ظاہر کب ہونا ہے یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم اس مشقت کا بوجھ اٹھائیں ہی کیوں؟ باقی لوگ کیوں نہیں؟ ہم کیوں؟ ہم سب زندگی میں کبھی کبھی ٹوٹتے ہیں، کبھی کسی نقصان سے، کبھی کسی دھوکے سے، کبھی اپنی کمزوریوں سے، لیکن مومن کی کہانی گرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار جب تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، تم ہی کیوں مشقت اٹھاؤ، وہیں سے اللہ تمہیں نئے طریقے سے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائشیں تمہیں صبر سکھاتی ہیں، کبھی نقصان تمہیں اللہ کے قریب لے آتے ہیں، کبھی ٹوٹا ہوا دل تمہیں ایسی دعا سکھا دیتا ہے جو خوشیوں میں کبھی زبان پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنی کمزوریوں پر شرمندہ نہ ہو، یہ نہ سوچو کہ میں ہی کیوں کروں، کیونکہ تم چنے گئے ہو، اور جن کی سلیکشن ہو جاتی ہے پھر وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ان سے کام لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو تو یاد رکھو کہ یہ شاید بڑے انعام کی طرف کی تیاری ہے۔